مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے۔ ایک جنگ کے موقع سے حضور کے صحابی آئے، ان کی آنکھ نکل گئی، دشمن کی جانب سے تیر آیا، صحابی کی آنکھ میں لگی۔ صحابہ رسول اس آنکھ کے ڈھیلے کو پکڑ کر حضور کے بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھ دیکھیے باہر آ گئی ہے۔ حضور نے فرمایا صبر کرو، صبر کرو۔ حضور نے فرمایا صبر کرو، تمہیں جنت عطا ہوگی، جنت ملے گی۔ یا رسول اللہ میں صبر کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا تم کیا چاہتے ہو، صبر کرو گے یا آنکھ لو گے، جنت چاہیے یا آنکھ چاہیے؟ حضور نے فرمایا، اب صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کرم، اپنی کرم سے میں جنت عطا فرمائیے اور میری گزارش سے آنکھ عطا کر دیجیے۔ میری گزارش ہے آپ آنکھ عطا کر دیجیے، اپنی کرم سے مجھے جنت عطا کر دیجیے۔ تو شاعر کہتا ہے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے۔ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ حضور آئے، پوری کائنات کو اللہ نے سجا دیا۔ حضور کی صدقے اللہ نے پوری کائنات کو بنایا ہے۔ حضور نہ آتے یہ کائنات نہیں بنتی۔ جو کچھ ہے یہ کائنات میں اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے کائنات کو وجود بخشا ہے۔ ہم اور آپ اور یہ دنیا کے تمام تر یہ معاملات جو کچھ ہیں آج سب حضور کے صدقے ہیں۔ حضور کے صدقے اللہ نے ہمیں سب کچھ عطا فرمایا ہے۔ ایمان حضور کے صدقے ہے، قرآن حضور کے صدقے ہے، اللہ کی ذات ہمیں ملی کس سے؟ حضور کے صدقے۔ دین اسلام ملا حضور کے صدقے۔ جو کچھ بھی ملا ہے یہ سب حضور کے صدقے ہے۔ حضور نہ آتے ہمیں کچھ نہیں ملتا۔ حضور ہیں تو کائنات سلامت ہیں، حضور نہیں تو کائنات سلامت نہیں۔ حضور کی ذات ہے تو کائنات میں خوشبوئیں باقی ہیں، یہ رونقیں باقی ہیں، حضور کے صدقے ہیں۔ حضور نہ ہو تو کائنات نہ ہو۔ اس لیے بریلی کے تاجدار نے کہا زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں صبح تمہارے لیے، اور یہاں آئے تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تو تمہارے لیے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، نعرے رسالت یا رسول اللہ، سرکار کی آمد، مرحبا مختار کی آمد، مرحبا، دلدار کی آمد، مرحبا، جشن عید میلاد النبی زندہ باد، نعرے تکبیر، اللہ اکبر۔ آج ہم یہ لائٹیں لگاتے ہیں، مخالف طبقہ میں ایک ہلچل سی آ جاتی ہے کہ سنی مسلمان یہ لائٹیں کیوں رونقیں کرتے ہیں، اجالے کیوں، روشنیاں کیوں کرنے لگاتے ہیں، اس کا انتظام کیوں کرتے ہیں۔ مخالف طبقہ میں ایک ہلچل سی آ جاتی ہے۔ ہمارے بزرگ گزرے ہیں علامہ بدر الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ ماضی قریب کے بزرگ ہیں۔ انہوں نے اپنے دور میں یعنی آج سے 50-60 سال پہلے کی پرانی بات ہے، کوئی زیادہ سال گزرے نہیں، ابھی ماضی قریب کی بات ہے، تو اس دور میں آج سے 50-60 سال پرانے دور میں اس طرح کی لائٹوں کا انتظام نہیں ہوتا تھا، اس طرح کمکمے نہیں لگائے جاتے تھے، ایسا کوئی معقول اس کا انتظام نہیں ہوتا تھا۔ اس زمانے میں موم بتیاں کام کیا کرتی تھیں۔ اللہ کے ولی نے میلاد مصطفیٰ کی شب میں، اس شب نور میں انہوں نے یہ خواہش اور یہ طبیعت ان کی ہوئی کہ حضور کی بارگاہ میں کیا پیش کیا جائے۔ آپ کی طبیعت اور آپ کی خوش دلی کا یہ مظاہرہ ہوا۔ آپ نے عشق مصطفیٰ میں اپنے گھر کے، اپنے باؤنڈری کے چھت پر جو ہے آپ نے موم بتیاں لگا دی۔ ایک بدعقیدہ جو آپ کے پڑوس میں رہتا تھا، اس نے مفتی صاحب سے آ کر کہا حضرت آپ نے اپنے زمانے کے، اپنے دور کے اور اپنی جماعت کے آپ بہت بڑے مفتی کہلائے جاتے ہیں، مگر آپ نے فضول خرچی کیا، اسراف کیا ہے۔ آپ اپنے گھر کے چھت پر آپ نے موم بتیاں جلائی ہوئی ہیں۔ موم بتیاں کیوں جلائی ہیں؟ آپ نے کہا میں نے محبت رسول میں، شب ولادت رسول ہے آج، اور اس لیے میں نے حضور کی محبت میں چراغاں کیا ہے، روشنی کا انتظام کیا ہے، اب موم بتی لگائی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کی اس ولی نے، اس مفتی دین و شریعت نے جب یہ جواب اس گستاخ رسول کو دیا ہے، اس بدعقیدے کو دیا ہے، اس نے کہا آپ
कहते हैं मैं मोहब्बत रसूल में, इश्क रसूल में मैंने मोहब्बत जो है मैंने मोमबत्ती जलाई है, मैं चाहूँ तो उसको बुझा दूंगा। आपने कहा जा जाकर बुझा दे। वो गया, एक मोमबत्ती बुझाया, गुस्ताखी रसूल में, अदावत रसूल में कदम और बढ़ाया, दूसरी मोमबत्ती जलाया, बुझाया तो पहला वाला जल गया। फिर तीसरी मोमबत्ती को बुझाया तो दूसरा वाला जल गया। चौथी मोमबत्ती को बुझाया तो पांचवा। इस तरह के हर एक मोमबत्ती को बुझाता गया, पीछे से जलता गया। रात भर उसका काम था मोमबत्ती को बुझाना है। हर बत्ती को कोशिश करता, बुझाता चला जाता, उसके पहला वाला जल जाता था। जब वो रोशनी बिखेरता था, आखिर में आकर कहा मौलाना साहब, मुफ्ती साहब, आपने कौन सी ऐसी मोमबत्ती जलाई है जो बुझने का नाम नहीं रही है। पहला वाला बुझाकर जब दूसरे के जानिब जाता हूँ तो पहला वाला जल जाता है, तीसरा बुझाता हूँ तो दूसरा जल जाता है। आपने फरमाया ऐ गुस्ताखे रसूल सुन, तू बुझाता है, गुस्ताखे रसूल में बुझाता है, नबी की दुश्मनी में बुझाता है। मैंने जो मोमबत्ती जलाई है मुस्तफा की मोहब्बत में जलाई। सुभान अल्लाह। के ताजदार कहते हैं हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसरे फारस नजद के कीड़े गिराते जाएंगे और खाक हो जाए तू जलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी जिंदगी जब तक सलामत है हम हुजूर के नाम करेंगे। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए हैं, उस वक्त के हालात बड़े ही दिगरगुं थे। और नबी आखिर समा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए हैं। आपकी औलादत जब हुई है, आपकी वालिदा माजिदा हजरत सैयदा आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि जैसे आम औरतों को बच्चे की विलादत के वक्त तकलीफ का सामना करना होता है, मुझे ऐसी कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं थी। मगर जब विलादत का वक्त मेरे बच्चे का करीब आया, एक फरिश्ता नूरानी शक्ल व सूरत लेकर मेरे पास हाजिर हुआ। उस फरिश्ते के हाथ में, उस शख्स के हाथ में एक दूध से भरा हुआ गिलास था, जो ऐसा शरबत था जो दूध से ज़्यादा सफ़ेद था, शहद से ज़्यादा मीठा था और बर्फ़ से ज़्यादा ठंडा था। आप फरमाती हैं मुझे प्यास लगी, प्यास महसूस हुई तो फरिश्ते ने उस दूध से भरा हुआ, उस शरबत से भरा हुआ गिलास मुझे दिया, ऐसे पी लो। मैंने पिया, मेरे दिल को करार आया, सुकून मैसर आई और फिर मेरे बच्चे की विलादत हुई। कहते हैं जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, नबी आखिर समा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए हैं, उनकी वालिदा फरमाती हैं मेरा बेटा जैसे दुनिया में आया, नूर के शुआएं ऐसी थीं कि पूरा घर जो है नूर से बुक़ए नूर बन गया, नूर से भर गया, उजाले ही उजाले हो गए। इतनी रोशनियाँ आई कि मैं बैठी थी मक्का में, मैं शाम व मशरक़ को देख रही थी। वहाँ के दरो दीवार मुझे दिखाई दे रहे थे। हुजूर के जिस्म पाक से वो नूर के हुल्ले उठे, वो नूरी शुआएं ऐसी थी कि मैं बैठी मक्का में थी, मगर दूर दराज इलाकों को मैं देख रही थी। अल्लाह पर कबीरा आमना फरमाती हैं खाने काबा झुककर इतना मेरी घर की जानिब झुका कि लगा कि खाने काबा गिर जाए। अल्लाह पर कबीरा मुफस्सिरीन फरमाते हैं इस बात की तावील ये करते हैं खाने काबा झुककर मेरे नबी को सलाम पेश कर रहा था। अल्लाह पर कबीरा आमना फरमाती हैं मेरा शहजादा, मेरा लख्ते जिगर जब वो दुनिया में तशरीफ लाया, आते ही सजदे की हालत में गया और मेरे नबी आते ही आमना फरमाती हैं मेरा शहजादा, मेरा लाल, मेरा बेटा आते ही अपनी नाक और पेशानी जमीन पर रखकर अपने लब को झुंबेश दी, अपने लब को हिलाया। जब कान करीब किया गया कि हुजूर क्या कह रहे थे, हलीमा दाई हजरत आमना फरमाती हैं शहजादे के मुंह से एक अल्फाज थे, एक ही जुमला था, एक दुआ थी, या रब्बी हब्ली उम्मती, ऐ मेरे पालनहार, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे खालिक, मेरे उम्मत को मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मत को मुझे दे दे। अल्लाह पर कबीरा हुजूर की पहली हदीस है और पहली दुआ है। हुजूर आते ही यही दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा रब्बी हब्ली उम्मती, ऐ अल्लाह, ऐ मेरे रब, मेरी उम्मत को मुझे दे दे। अब हुजूर से कोई अर्ज करे या रसूल अल्लाह आप पैदा होते ही रब से ये दुआ करते हैं
اے اللہ میری امت مجھے دے دے، آپ امت کو لے کے کہاں جائیں گے؟ نبی یہی فرمائیں گے اپنے غلاموں کو لے کر جنت چلا جاؤں گا، سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے غلاموں کو لے کر جنت دوں گا، میرے غلاموں کو جنت عطا فرماؤں گا. اللہ اکبر کبیرہ. حضور تشریف لاتے ہیں کائنات میں، وہ خوشیاں، وہ رنگوں میں وہ دوبارے آ جاتے ہیں، وہ روشنیاں، وہ چیزیں آتی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اس دور میں بیٹیوں کو لوگ زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. جب نبی پیدا ہوئے اللہ نے صرف بیٹے ہی وہ سال پیدا فرمائے تاکہ اب وہ سال میں کسی کا قتل خون نہ ہو، کوئی آدمی کسی بیٹی کا گلا نہ گھونٹے. اللہ کا کرم تھا جس سال نبی آئے بیٹے ہی بیٹے پیدا ہوئے تاکہ کوئی ایسے خیالات رکھنے والا اس وقت اس سال میں کسی کا گلا نہ گھونٹے، کسی پر کوئی وار نہ کرے. میرے مصطفیٰ آئے تھے ظلم و جبر کا خاتمہ کرنے آئے تھے. میرے نبی آتے ہی حضرت جبریل نے اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کی، اے پروردگار عالم تیرے محبوب کی آمد ہو رہی ہے، مجھے اجازت ہو میں تیرے نبی کے ولادت کے موقع سے جانا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جبریل جاؤ 70,000 فرشتے لے کر جاؤ. 70,000 فرشتوں کا ایک قافلہ لے کر سید الملائکہ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام لے کر آتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. طائر سدرہ، بلبل سدرہ، حضرت جبریل علیہ السلام لے کر جب فرشتوں کے ہجوم کو لے کر چلتے ہیں صرف خالی نہیں آتے ہیں، 3 جھنڈے ساتھ لاتے ہیں. ان جھنڈوں کا رنگ یہی ہوتا ہے جو آج ہم اکثر یہی لگاتے ہیں، ہرا جھنڈا لگاتے ہیں. ہرا جھنڈا حضرت جبریل لے کر اسے آتے ہیں، 3 جھنڈے لاتے ہیں. ایک روایت میں ہے آپ نے مشرق میں لگایا، دوسرا مغرب میں لگایا، تیسرا جھنڈا خانہ کعبہ کے چھت پہ لگایا. ایک روایت میں یہ بھی ہے حضرت جبریل 3 جھنڈے لاتے ہیں، ایک جھنڈا خانہ کعبہ کے چھت پہ لگاتے ہیں، ایک جھنڈا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں لگاتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت جبریل جو جھنڈے لاتے ہیں وہ جھنڈے مشرق و مغرب میں لگاتے ہیں، خانہ کعبہ کے چھت پہ لگاتے ہیں، نبی آخر الزمان کے گھر پہ لگاتے ہیں. جو جھنڈا حضرت جبریل لاتے ہیں، آج اگر ہم جھنڈے لگا کر نبی کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، یہ کوئی بدعت نہیں ہے بلکہ سنت جبریل علیہ السلام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سنت جبریل ہے تو آج ہم اسے ادا کرتے ہیں کہ خوشی کے موقع سے جب بیٹے کی پیدائش ہوتی ہے، کوئی بندہ عقیقہ اپنے بچوں کا کرتا ہے تو دوست احباب میں تو کھانا تناول کرتا ہے، کھانے کا انتظام کرتا ہے، ہر چیز کا خوشیوں کا انتظام کرتا ہے. مگر ساری چیزوں کا اب حضور نے تو فرمایا جب بچہ پیدا ہو عقیقہ کرو، گوشت تقسیم کر دیا جائے، اور دیگر جو انتظامات ہوتے ہیں وہ خوشی کے لیے ہوتے ہیں. ایسے ہی جب نبی آتے ہیں تو نبی ہمیں ملے، مصطفیٰ ہمارے ہیں، نبی ہمارے ہیں. جب نبی کے ولادت کا وقت آتا ہے تو خوشی میں کوئی غلام ان کا لائٹیں لگاتا ہے، کوئی جھنڈے لگاتا ہے، یہ خوشی کا انتظام کرتا ہے، لنگر کا انتظام ہوتا ہے، کھانے کا انتظام ہوتا ہے. یہ کوئی خرافات نہیں ہے، یہ کوئی فضول خرچی نہیں ہے. مصطفیٰ کی محبت میں جو غلام جو کچھ کرتا ہے وہ سب کار ثواب ہوا کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی کی محبت جان ایمان ہے، رسول کی محبت روح ایمان ہے، نبی کی محبت دلیل ایمان ہے، حضور کی محبت کامل ایمان ہے، مصطفیٰ کی محبت روح ایمان ہے، نبی کی محبت دلیل ایمان ہے، نبی کی محبت حجت ایمان ہے، نبی کی محبت جوہر ایمان ہے، مصطفیٰ کی محبت عین ایمان ہے، مصطفیٰ کی محبت شان ایمان ہے، حضور کی محبت جان ایمان ہے. یہی ظہیر الدین قادری کا پیغام ہے. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کی محبت میں ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. زندگی کی شان ہو تو مصطفیٰ کی محبت عطا فرمائے. السلام